بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص بتا تیرا کون سا سوال ہے؟ تو اس شخص نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا کہ مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جائیں گے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جائیں گے۔ پہلا وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہے، ہر بندہ غصے میں بڑھ سکتا ہے۔ نظر آتا ہے غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس لگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ وہ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص سے سکون محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے سے چین محروم رہتا ہے، قرار سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کو باطنی اظہار ہوتا ہے اور اب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی حصہ ہے، لیکن اگر یہ خاص حد سے تجاوز کر جائے تو انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ جوانوں، اگر کبھی عمر لمبی چاہتے ہو تو غصہ نہ کرو۔ دوسرا وہ شخص جو دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ دنیاوی لذتیں لمبے عرصے بعد ان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کی تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کو اہمیت دو اور ان کی رائے کا اہتمام کریں، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اپنے بزرگوں کے ساتھ لے کر چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کم ظرف آدمی کی کیا پہچان ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی نیک سلوک یا احسان کرتا ہے تو اس کو ایک قرض خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے، اور اس لیے کوئی بھی اچھا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے گمان کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دل و جان سے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔